بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ میرا پہلا ویلاگ ہے اور ہمارے سپورٹرز کو اور پبلک کو بہت سارے سوالات ہیں جن کا میں جواب دوں گا 5-10 منٹ کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے پنجوٹا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو قیدیوں سے بھی برے سیل میں رکھا گیا ہے۔ ان کو کوئی A کلاس یا B کلاس سیل نہیں دیا گیا جیسے میاں نواز شریف کو دیا گیا تھا یا مریم نواز کو دیا گیا تھا یا خورشید شاہ جیسے لوگوں کو دیا گیا تھا۔ خورشید شاہ نے تو پورا ایک فلور لیا ہوا تھا اسپتال کا۔ یہ قیدیوں سے بھی ایک برا سیل ہے جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے، اور لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی صورت میں سودے بازی نہیں کروں گا، میں غلامی قبول نہیں کروں گا، میں جمہوریت اور آئین کی فتح کے لیے اور عام عوام کے لیے میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا اور ساری سختیاں برداشت کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جو کیس جس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے نااہل قرار دیا، 5 سال کی 3 سال کی سزا دی اور یہ پورا اس کے اوپر ایک انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی اب کوشش ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ عمران خان صاحب نے جو گھڑی لی اس کی جس رقم پہ لی وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے، جس رقم پہ بیچی وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے، اگر اس پہ کوئی منافع کمایا تو وہ اس پہ بھی ٹیکس ادا کیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈکلیئر ہیں، تو پھر نااہل کس بات پہ کی ہے؟ آپ یقین کریں کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے تفصیلات بتائیں اور وہ خود بھی بڑے حیران تھے۔ ایک ڈیٹیل انہوں نے یہ دی کہ جی آپ نے جو رقم کمائی تھی وہ ساری کی ساری بینک سٹیٹمنٹ میں نہیں شو ہو رہی، اس کا ایک حصہ آپ نے کیش ان ہینڈ شو کیا ہے جو کہ بالکل غیر قانونی نہیں ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو 5 گھڑیاں لیں ایک سال کے اندر، وہ 5 کی جو ٹوٹل رقم ہے وہ آپ نے ٹوٹل کر کے لکھی ہے اور وہ علیحدہ علیحدہ نہیں لکھی۔ یہ ٹوٹل کیس ہے جس پہ یہ کیا گیا۔ بہرحال آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح معاملات چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں اور عمران باقی سارے تو ختم ہو گئے ہیں، باقی ساری سیاسی جماعتیں، باقی سارے یہ 2 خاندان ختم ہو گئے ہیں، خیبر پختونخوا کے جو خاندان تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، صرف عمران خان صاحب کا ووٹ رہ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے سیاست اپنے سرمایے کے لیے نہیں کی، انہوں نے سیاست پاکستان کی عوام کے لیے کی، اور اس لیے آج پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے جو عمران خان صاحب کے کیس کی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ جب یہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس اپیل میں کیس جائے گا، جو انشاءاللہ تعالی کل اپیل فائل ہو جائے گی، ہماری جو وکلاء سے بات ہوئی ہے، تو یہ کیس ڈسمس بھی ہو جائے گا۔ لیکن توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ جو جس طرح باقیوں کو، جس طرح علی محمد خان کو اور باقی کارکنوں کو یہ گرفتاری کے بعد ری اریسٹ کرتے تھے، وہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کا خوف بہت ہے۔ عمران خان صاحب بہت زیادہ مقبول ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی فتح آئین اور جمہوریت کی ہوگی، فتح عوام کی ہی ہمیشہ ہوتی ہے، اور ہم یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ چلائیں گے آگے۔ اب بات یہ سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پارٹی کیسے چلے گی، جانے سے پہلے کیونکہ توقع کی جا رہی تھی اس فیصلے کی، جس طریقے سے یہ کیس چلایا جا رہا تھا، عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، وہ کمیٹی موجود ہے، وہ کمیٹی روزانہ ملتی ہے، وہ کمیٹی اپنے فیصلے کر رہی ہے، اور پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم پرامن احتجاج کی کال دیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرامن احتجاج جو ہے، جب آپ اس کے لیے نکلیں گے، اور سب لوگوں نے اس کے لیے نکلنا ہے، جب کال دیں گے، ہم سب لیڈرشپ بھی اس کے ساتھ موجود ہوگی، ہم سب پاکستان میں موجود ہیں۔ میرے حوالے سے بھی خبریں جا رہی ہیں، یہ بالکل غلط خبریں ہیں، میں پاکستان کے اندر موجود ہوں۔ ہم سب ان احتجاج کا حصہ، جہاں جہاں بھی ہم ہیں، جہاں بھی ہمارے قریب احتجاج ہو رہا ہے، ہم سارے ظاہر مختلف شہروں کے اندر ہیں، ایک شہر میں نہیں ہیں، کئی اپنے شہروں سے جو ہمارے اپنے آبائی شہر ہیں ان سے ہم دور ہیں، تو ہم ان میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ لیکن آپ نے گلو بٹوں سے احتیاط کرنی ہے، آپ نے بالکل پرامن رہنا ہے ان احتجاج کے اندر، اور اگر کوئی شخص توڑ پھوڑ کر رہا ہو تو آپ نے اگر ممکن ہو سکے تو اس کی شناخت کرنی ہے، اس کو روک کے اس کی شناخت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پورا شک ہے کہ یہ گلو بٹ جو ہیں اور اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو اندر ڈال کے ہماری تحریک کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے ماضی کے اندر۔ بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ پروجیکٹ IPP فیل ہو گیا ہے، پروجیکٹ خٹک فیل ہو گیا ہے، جن لوگوں کو زور زبردستی چند لوگوں کو اندر شامل بھی کرایا ہے، ان کی اپنی وقت ختم ہو گئی ہے ان جماعتوں کے اندر جا کے۔ اس وقت اگر زمین پر کوئی حقیقت ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حقیقت ہے۔ اور یہ کل آپ نے جو پشاور کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے ہیں ان کے نتیجے سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، چاہے پری پول کر لیں یا جو مرضی کر لیں، اس وقت جو لوگوں کا غصہ ہے، جس طریقے سے اس گندی حکومت کو مسلط کیا گیا، ان چہروں کو مسلط کیا گیا جن کو لوگ رد کر چکے ہیں پہلے، زبردستی ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی، جو انہوں نے معاشی تباہی برپا کی،
جو انہوں نے ظلم کیا اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر، اس قوم کی بیٹیوں کے اوپر، اس قوم کے بچوں کے اوپر اور اس قوم کے سیاسی کارکنوں کے اوپر، اس کی کوئی نوید نہیں ملتی۔ میڈیا پر ایک غیر سرکاری قسم کی سینسرشپ موجود ہے۔ عمران خان صاحب کا تو نام لینا بھی میڈیا پر اجازت نہیں ہے، تو ان کے حق میں کوئی خبر دینا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہم استعمال کرتے رہیں گے آپ تک پہنچنے کے لیے۔ آپ اس بات سے بالکل تسلی رکھیں، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے لیے تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جب الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم 2/3 سے زیادہ اکثریت جیتیں گے، یہ سیٹیں جیتیں گے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنی مرضی کے متنازع کیئر ٹیکرز کے باوجود، قائم مقام حکومتوں کے باوجود، اپنی مرضی کے تمام مسلط حکمرانوں کے باوجود، یہ اب قسم کے شوشوں کے ذریعے پیچھے چھپ رہے ہیں الیکشنز آگے کرانے کے لیے، لیکن یہ الیکشن آگے نہیں کرا سکتے۔ قانون اس معاملے پر بہت واضح ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ آئین کی پاسداری کرے گی، وہ جمہوریت کو بچائے گی۔ یہ سینسس کے ذریعے اور قائم مقام حکمرانوں کے ذریعے بیٹھ کے آپ کرا نہیں سکتے، الیکشن آگے نہیں کرا سکتے، اس ملک کے اندر قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے، ہم نومبر میں الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز بھی تیار ہیں، ایک حلقے میں ایک سے زیادہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، درجنوں، کسی حلقے میں 20 لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے اس وقت موجود ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر کینڈیڈیٹس کو وہ زیادہ کیمپین کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ قوم جو ہے وہ باقی سب کا چہرہ جان چکی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دوسری جماعتوں کا رویہ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور نوید قمر، انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا، حمایت کی کہ نئے سینسس کے تحت الیکشن ہوں اور الیکشن آگے ہوں، اور باہر نکل کے جو دوسرے ان کے لیڈر ہیں رضا ربانی وغیرہ اور قمر زمان کائرہ وغیرہ، وہ مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں کہ جی نہیں جی، ہم تو الیکشن وقت پہ چاہتے ہیں۔ یہی حال جو ہے یہ فضل الرحمان کی پارٹی کا ہے کہ اندر بیٹھ کے کوئی اور بات، باہر بیٹھ کے کوئی اور بات۔ تو یہ سلسلہ اب نہیں چلے گا۔ قوم جو ہے یہ ہم سارے حقائق آپ تک پہنچاتے رہیں گے جو میڈیا آپ تک نہیں پہنچا رہا، یہ ہم ایک حقائق آپ تک پہنچائیں گے۔ اور یہ جنہوں نے اگر یہ توشہ خانہ کا کیس سٹینڈ کر جاتا ہے، تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اس ملک کے اندر پھر بہت سارے لوگ ہیں جن کو نااہل کرنا پڑے گا۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے تو گاڑیاں نکلوا کے بیچ دیں، انہوں نے تو کیا نہیں کیا، توشہ خانے سے لیا۔ عمران خان نے تو 50% رقم ادا کی، انہوں نے تو ویلیوز بھی کم ڈکلیئر کرائیں، اور جو چیزیں نکلوائیں اور ان کو جتنے میں بیچا وہ عمران خان نے تو ڈکلیئر کیا، اس منافع پہ ٹیکس بھی دیا، انہوں نے تو وہ بھی نہیں دیا، یہ تو وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا یہ کیس جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے میرٹس جو ہیں وہ کویسچنیبل ہیں، وہ نہیں ہیں، اور یہ کیس انشاءاللہ تعالی ریورس ہوگا، اور یہ جو ایک سلسلہ جبر کا چلا آ رہا ہے، اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے۔ تو آپ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آپ سے رابطے میں رہے گی، اور جب بھی پرامن احتجاج کی کال دی جائے گی آپ سب نے پرامن رہنا ہے اور باہر نکلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب آپ کے ساتھ باہر نکلیں گے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوری قوم کے لیے کھڑے ہیں، پوری قوم اس لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان اس وقت وہ جائنٹ ہے جس نے تمام بونے جو ہیں باقی سیاسی جماعتوں میں، ان سب کی سیاست کو ختم کر دیا، اور انہیں بڑی تکلیف ہے باقی سارے بونوں کو، اسی لیے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں روز آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی نئے حقائق ایسے لے کے آؤں گا، اور آپ سے میں رابطے میں رہوں گا، اور آپ بالکل اس چیز کی تسلی رکھیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جو اگلا الیکشن آ رہا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو آگے لے کے جانا، اور یہ جب الیکشن ہوگا جس حالت میں بھی ہوگا پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ عمران خان اس چھوٹے سے سیل میں جہاں ان کو رکھا ہوا ہے، اس چھوٹے سے سیل سے بھی وہ اس وقت پورے پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر چھائے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔